فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى عز وجل تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وسلم عدد ما خلق من شيء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم گرامی قدر معزز سامعین کرام، یہ جمادی الثانی کا مہینہ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین امام الاولیاء والکاملین حضرت سلطان بابو قدس اللہ سرہ العزیز کا پیدائشی مہینہ ہے۔ آپ یکم جمادی الثانی 10,039 ہجری 17 جنوری 1630 عیسوی بروز جمعرات دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد کا زمانہ نہایت ہی مبارک وقت تھا، مبارک زمانہ تھا، اور اللہ کی قدرت دیکھو، امام الانبیاء سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مبارک میں آپ کو اللہ نے جہاں بے شمار کمالات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی قرب کمال آپ کو نصیب ہوا کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی میں 63 سال کی عمر پائی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ العزیز نے بھی 63 سال کی عمر پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
امام الانبیاء سرور کون و مکان سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ربیع الاول میں ہے، آپ کا وصال مبارک بھی ربیع الاول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز کی ولادت جمادی الثانی میں ہے، اور حضرت کا وصال مبارک بھی یکم جمادی الثانی کو رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی ذات گرامی سے تائیداً سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مأوى و ملجانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وقت کے مطابق ان کو معجزات سے نوازا۔ جیسا ماحول تھا، جیسے حالات تھے، ان کے مقابلے کے لیے ویسے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کی پیدائش کا معاملہ بھی اللہ نے اسی طریق پر رکھا ہے، جیسے حالات سے ویسی کرامات عطا فرمائی، ویسے کمالات عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جھنگ کا علاقہ سندھ میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے آباء و اجداد نے خوشام میں قصبہ ہے مشہور سون سکیسا، اس میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے انگا شریف۔ آپ کے آباء و اجداد نے وہاں قیام فرمایا۔ آپ کے دادا کا مزار مبارک انگا شریف میں ہی ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ بعض آراء سے ایسا معلوم ہوتا ہے انگا کی ہے، بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ شور کوٹ میں ہوئی۔ شور کوٹ سے لے کر انگا کے پرے تک، سون سکیسر سے پرے تک، یہ سارا رقبہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز کے والد گرامی حضرت سلطان بازید محمد کے نام شاہ جہان بادشاہ نے کیا تھا۔ آپ کی للہیت کا یہ عالم تھا کہ آپ نہ زمینیں دیکھنے کے لیے گئے، نہ آپ نے قبضہ کیا۔ جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا، جن قصبات پر جن کا قبضہ تھا ان کا بدستور قبضہ باقی رہا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز کی ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ محترمہ اپنے زمانے کی بلند شان ولی اللہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہوں میں اللہ کے اس میں ہوں میں ان کو بھی کمال درجے کا ادراک حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سے پہلے
مورخین نے لکھا ہے حضرت کے ایک اور بھائی دنیا میں تشریف لائے تھے. کوئی تھوڑی سی ہوش سنبھالی، ابھی ماں کی گود میں ہی تھے. اماں جی نے کچھ توجہ فرمانی شروع کی، وہ برداشت نہ کر سکے، ان کا وصال ہو گیا. پھر اماں جی حضرت راستی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے نہایت الہا و زاری کے ساتھ دعائیں مانگی کہ یا اللہ وہ بچہ مجھے دے جس کو میں اپنا عرفان پورے کا پورا صبر کروں. تو پھر جب آپ کی باری آئی، ابھی اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں تھے، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ میری بندی اس بچے کا نام باہو رکھنا. جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا اسم گرامی آپ نے باہو رکھا. عالم یہ تھا جو بوڑھا یا جوان یا بچہ آپ کو گود میں اٹھا کر باہر نکلا، جس نے دیکھا وہ بے اختیار کلمہ پکار اٹھا. آپ مادر داد ولی تھے، ہمیشہ کے لیے کیفیات میں الجھے ہوئے تھے اور اللہ کے قرب اور اس کی محبت نے ان کو مست کر رکھا تھا. اور اس مستی کا عالم یہ تھا کہ دنیا کے کسی معاملے کی طرف آپ کو غور پرداخت کرنے کی ضرورت پیش نہیں. کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی مکتب میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں آپ کو جانے کی ضرورت پیش نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ نے خود لکھا ہے فکر میں، فرماتے ہیں مجھے اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں علم حاصل کرنے کے لیے جانا نہیں پڑا. اللہ نے اتنا علم برسایا، اتنا مجھ پر علم برسایا کہ اس کے لکھنے کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہیں. میں نے اس میں سے کچھ مختصر لکھا. سبحان اللہ. 100 سے زیادہ حضرت نے فارسی میں کتابیں لکھی، بعضوں نے لکھا ہے 140 کتابیں لکھی. جا بھی جا اپنی کتابوں میں حضرت نے لکھا ہے من تلمیذ الرحمن، میں اللہ ہی کا شاگرد ہوں، میں نے اسی سے پڑھا ہے، اسی سے سیکھا. سبحان اللہ. کہیں اور مجھے جانے کی ضرورت پیش نہیں. ہمارے اس مبارک زمانے میں ہم پر اللہ کا فضل ہوا اور بے شمار فضل ہوا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سید العزیز کی کتابیں اصل متن کے ساتھ شائع ہو رہی ہیں اور ان کے ترجمے شائع ہو رہے ہیں، اور یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے. مورخین نے لکھا ہے جو آپ پر دیکھتا اسی وقت مسلمان ہو جاتا. گویا کہ اس پر کلمے کی مستی طاری ہوئی اور وہ بے اختیار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکار اٹھا. علاقے کے ہندو سکھوں نے اور غیر مسلموں نے مل کر جتھا بنا کر آپ کے والد حضرت بازید محمد سے عرض کیا کہ ہمیں ڈر ہے ہماری نسل اپنے دھرم سے نہ جاتی رہے، آپ اپنے بچے کے نکلنے کے وقت مقرر کر لیں، ہمیں بتا دیں ہمارے بچے بوڑھے اس وقت باہر نہ آئیں. ہمیں ڈر ہے کہ ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، ہمارا مذہب اور دھرم جاتا رہے گا. اور یوں ہی کیا گیا. حضرت کی نظر مبارک کس درجہ سیف تھی، کس درجہ تلوار سے زیادہ تیز تھی،
اس کا اندازہ اس سے کیا جائے کہ ایک سید کو اپنی بچیوں کی شادی کرنا تھی، بہت دن سوچتا رہا، کچھ اپنے قلبی دوستوں سے مشورے کیے، انہوں نے کہا ہمارے خیال کے مطابق کوئی ایسی جگہ نہیں، آپ کسی کو جا کر کہیں وہ آپ کو اتنا مال دے کہ آپ کی بچیوں کی شادی ہو جائے۔ ایک فقیر ہماری نظروں میں ہے، اس کا نام سلطان باہو ہے، وہاں چلے جاؤ، اگر کوئی نظر کر دے تو چلو تیرا کام بھی بن جائے۔ حضرت نے اس زمانے میں ہل چلانے کا، مزدوری حلال کمائی کے لیے کرنے کا پروگرام بنایا، اور یہ 2 مرتبہ پوری زندگی میں ہل چلانے کا اتفاق ہوا۔ وہ فصل بھی غیروں نے کاٹی اور کھائی، جانور بھی لوگ لے گئے۔ کیفیات کا غلبہ تھا، جدھر کا حکم ہوا ادھر کو چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ جب آیا بس اللہ کے حوالے، جو لے گیا اسی کا۔ حضرت ہل چلا رہے تھے، سید اپنی سواری پر پہنچا، اس نے ہل چلاتے دیکھا، اس نے کہا یہ تو ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے کوئی مال و دولت دے دے، جو خود ہی ہل چلا جوتے ہوئے ہے، جوڑی چلا رہا ہے، کھیت میں پھر رہا ہے جانوروں کے پیچھے پیچھے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ بالآخر انسانی فطرت، کبھی دل آگے کو، کبھی پیچھے کو، کبھی اوپر کو، کبھی نیچے کو، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی خیال میں آئے کچھ بات کہہ لوں، کبھی خیال میں آئے واپس چلا جاؤں۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا زبان کو بند رکھنا یہی اچھا ہے، یہ راز راز ہی رہے، ظاہر نہ۔ جب واپس جانے لگا سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز نے اس کو آتے دیکھا، پھر جب جاتے دیکھا آواز دی فلاں، فرمایا فلاں سید آ جا، سبحان اللہ، ادھر آ میرے پاس، حکم کر تو۔ اب اس کے دل میں آیا، اس نے کہا جو بغیر نام پوچھے میرا نام لے رہا ہے، بغیر میرے جانے مجھے بوجھ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عرفان رکھتا، سبحان اللہ، قرب الہیہ اس کو حاصل ہے، سبحان اللہ، کوئی ربط و تعلق باللہ اس کے اندر راسخ ہے۔ خیر اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھا، حضرت سے آ کر کیا بچی جوان ہیں، جی چاہتے شادی کرنی ہے، پلے کوئی شے ہے نہیں، غریبوں کی بچیاں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے فرمایا بہت اچھا، ہل چلانا جانتے ہو؟ جانتا ہو۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم پھیرا لاؤ۔ ایک ڈھیلا اٹھایا کھیت میں سے، شاپ کرنے چلے گئے، کچھ دیر بعد تشریف لائے، وہ ڈھیلا جس سے پیشاب پکایا تھا وہ اس کھیت میں زور سے لا کر مارا، اور فرمایا لے میاں شاہ جی ہل چھوڑ دے، جتنا تیرا جی چاہے سونا اٹھا لے، سبحان اللہ، پورا جانور بھرنا وہ تیری مرضی، آدھا بھرنا تیری مرضی، کھیت سارا سونے کا ہے۔ سبحان اللہ، اور قیامت کی صبح تک یہ سونا سونا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ نہ کہ اس میں کوئی بگاڑ اور کھوٹ آئے گا۔ اور یہاں کیا ہے، سنیاروں کے پاس 3 مرتبہ انہی کا بنایا ہوا سونا چلا جائے، بس اس کے بعد وہ پیتل کا پیتل ہی ہے، سونا سونا نہیں رہتا۔ مگر فقیر کی نظر کا کمال دیکھو کہ جس مٹی پر نظر ڈالی گویا وہ قیامت کی صبح تک سونا ہی ہے، سبحان اللہ، مٹی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو والدہ محترمہ نے جو کچھ عرفان آپ پر چڑھایا، جس قدر چڑھایا، حضرت نے کلید التوحید میں اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا میری مادر، میری ماں اس قدر بلند شان تھی، جب کبھی ذکر جوش میں آ کر کرتی تھی، موج بہار میں آ جاتی تھی،